السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کے اس دور میں لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے، مگر سچ ہے جنات کے بسیرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آگ سے پیدا ہوئے خلائی مخلوق کہلاتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ یہ ویران، کھنڈرات اور پرانے قبرستان میں ہوتے ہیں۔ مجھے بھی جنات پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن میرے اور میرے دوست کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ تب سے میں تسلیم کر گیا کہ انسان اشرف المخلوقات کی طرح جنات بھی دنیا میں آباد ہیں۔ انسانوں کی طرح یہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ جس طرح اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اور کوئی انتہائی کمینی بھی سردیوں کے دن تھے، ہر بشر مغرب کی اذان پڑھتے ہی اپنے اپنے لحافوں میں گھس جاتے تھے۔ کمال اس وقت ڈیوٹی پر جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر تھا۔ نہر کنارے ویران سنسان راستہ، دن دہاڑے بھی جہاں گزرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، پرانے قبرستان ہی کرتا تھا۔ جب کمال ڈیوٹی پر جاتا، دور سے گیدڑوں کی چیخنے کی آوازیں ماحول میں ارتعاش پھیلا رہی ہوتی، کہیں کہیں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ایک دن حسب معمول کمال ڈیوٹی پر گیا۔ اس دن کام کم تھا جو جلدی ختم ہو گیا۔ جمال کو گھر جانے کی سوچی، لیکن آفس میں سونے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جمال بائک لیے آفس سے نکل پڑا۔ رات کو اپنی چادر میں لپیٹ چکا تھا، اوپر سے قہر کی سردی، ہاتھ تو کیا پورے کا پورا جسم سن ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر ویسے بھی ہوا زیادہ لگتی ہے۔ جمال سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابھی آدھا سفر باقی تھا۔ نہر کنارے خوب اندھیرا تھا۔ جو تھوڑی دور پرانا قبرستان آتا تھا، جمال کا خوف سے برا حال تھا۔ اب پچھتا رہا تھا کہ کاش آفس سے نہ نکلتا۔ سہمے سہمے اپنے خیالوں میں گم وہ محمود سفر تھا کہ اچانک شور سنائی دیا، جیسے کوئی ہنگامہ ہو، کسی کی کوئی چیز کھائی رہی ہو، مگر اس وقت اندھیرے میں، جب کہ ارد گرد کوئی بشر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جمال کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک اس کے آگے کوئی چیز نمودار ہوئی۔ جمال نے بائک روک دی۔ کمال نے جو ہی بائک روکی، پھر اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ ایک دن کمال نے مجھے یوں بتایا کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک عالی شان محل میں پایا، خوشبو سے معطر۔ ایسا عالی شان محل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی چاروں طرف کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ ایک قوی ہیکل لڑکی اندر داخل ہوئی، ڈراؤنی شکل، لمبے لمبے ناخن، ہاتھوں پر سیاہ بال۔ کم از کم انسان تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لڑکی مجھ سے یوں مخاطب ہوئی، اے ابن آدم، کیسے ہو؟ آپ کون ہیں؟ میرے حالات سے آواز نکلی، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، تم ہی تو میری جان ہو، مجھے تم بہت پسند ہو، میں تم پر قربان ہوں، مجھ سے شادی کرو گے؟ تم ہو کون؟ میں نے پوچھا۔ میں جنات سے ہوں۔ میں نے تمہیں اس رات دیکھا جب میں اپنے رشتہ دار کی شادی میں بارات کے ہمراہ جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تمہیں اس دنیا سے اپنی دنیا میں لے آئی، جہاں سے تم کہیں نہیں جا سکتے۔ مجھ سے شادی کرو گے تو تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ لیکن مجھے تو آپ سے شادی نہیں کرنی۔ تم جنات میں سے ہو اور میں ابن آدم سے ہوں۔ میری اپنی دنیا ہے، میری اپنی قوم ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ تم کو مجھ سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا وجود آگ سے بنا ہے اور میں ابن آدم ہوں جو مٹی سے بنا ہے۔ ہمارا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ میری برادری اور میرے رشتہ دار میری ہی بات مانیں گے۔ مجھے اس نے خوبصورت کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ اس کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور پھر میں ہار گیا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے شادی کرنی پڑی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس خوشی کے موقع پر شاندار جشن کا انعقاد کیا گیا۔ رات کے گہرے ہوتے ہی اس کی برادری جمع ہو گئی۔ انسانوں کی طرح ڈھول باجے والے آئے، ڈانس ہوئے، گرم گرم کے کھانے تیار کیے گئے، خوب ہلہ گلا تھا۔ آج تو مجھے کوئی بھی ایسی صورت نہیں لگ رہی تھی۔ حسین سے حسین لڑکیاں شریک تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سارا حسن یہاں امڈ آیا ہے۔ رات کے آخری وقت میں جشن ختم ہوا تو سبھی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ رات آخرکار گزر ہی گئی۔ نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا اور نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میری بیوی حد سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لیے علاقوں کی سیر کرواتی، جس چیز کی طرف ہوتی فوراً حاصل کر دیتی۔ سب کچھ پا کر بھی میں خوش نہیں تھا۔ میں اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ مجھے امی جان بہت یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ دل ہر چیز پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اکسا رہی تھی۔ مجھے یہاں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، پھر بھی میں نجات چاہتا تھا، وہ بھی اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے۔ وہ مجھے اپنا چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، دن سالوں پر مبید ہوتے چلے گئے۔ میرے اس کے ساتھ 2 بچے ہو گئے جو بالکل ماں کی طرح شکل و صورت۔ بیٹا 2 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ جب میری بیوی مجھے اپنی کسی عزیز کی شادی پر لے گئی، وہاں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو بہت نیک تھے۔ اس بزرگ بھی مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ نے اپنی آدم سے ہونا؟ میں نے سر جھکا کر کہا اور جواب دیا، جی۔ علیق سلیق ہونے کے بعد میں نے اپنی تمام کہانی ان کے گوشت گزار کی۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا ہوں بابا جی۔ میں سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں ہوں۔ آپ مجھے نیک لگتے ہیں۔ کیا مجھے میری بیوی سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بیٹا، کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ اس نے مجھے چھوٹا سا رومال دیا اور کہا، جب بھی مجھ سے ملنے کی طلب ہو اس رومال کو سونگھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جادو والا رومال ہے۔ اپنی بیوی کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، ورنہ قیامت برپا کر دے گی۔ یوں میری اس نیک جن سے دوستی ہو گئی۔ میں جب بھی اداس ہوتا رومال کو سونگھ لیتا۔ رومال کا سونگھنا ہوتا کہ نیک جن حاضر ہو جاتا، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ نیک جن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے کر گیا۔ پل بھر بھی دنیا کی ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے۔ نیک جن نے کئی حج بھی کیے ہوئے تھے۔ مجھے اولیاء اللہ کی محفل میں لے جاتا۔ میں ان کی صحبت میں رہ کر خوش تھا کہ ایک دن نیک جن نے مجھ سے کہا، کمال تیار رہنا، آج آپ کو اپنی دنیا میں چھوڑنے آیا ہوں۔ پہلے تو ہم چند گھنٹوں کے لیے ملتے تھے، پھر میں اپنی بیوی بچوں میں آ جاتا۔ اس طرح میری بیوی کو شکایت نہیں تھی۔ میں حسب وعدہ تیار تھا۔ جن نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا۔ میری بائک نے تھی کہ کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کا انجن ابھی تک گرم تھا۔ میں بھائی یہ کام پر چلا گیا۔ سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں مجھے نہیں پتا۔ میرے علاوہ کسی کو خبر نہ تھی۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو انتقام پر اتر آئی، مجھے اذیت دینے پر تل گئی۔ بائک کو نقصان پہنچا دیتی، کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی۔ مجھے بار بار دھمکی دے رہی تھی، میرے پاس چلے آؤ، اسے میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی۔ روز نئے حلقوں سے مجھے تنگ کرتی۔ کبھی میری بائک کا نقصان کر دیتی، کبھی آفس میں۔ نہ اس سے ڈانٹ کھلانے میں اس کا ہاتھ تھا۔ میں ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہوتا تو اچانک خراب ہو جاتا۔ یہ آفس میں تمام اسٹاف کے سامنے مجھے بے عزت کر دیتی۔ یہ سب کچھ میری بیوی کر رہی تھی۔ میں تنگ ہو گیا۔ مجھے نیک جن جو رومال دیا تھا وہ گھر کی الماری میں نے رکھ دیا تھا کہ یاد آتے ہی میں نے الماری کی طرف
بھاگا۔ الماری کھولی تو رومال غائب تھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ رومال کہاں چلا گیا۔ میں حیران ہو کر پریشان زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ نیند میں نیک جن سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے میرے کندھے تک دبائے اور تسلی دی۔ کمال، میں نے تمہیں رومال دیا تھا مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ رومال تمہاری بیوی نے اٹھا لیا ہے۔ اسے ساری خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ خوب لڑائی بھی کی ہے۔ وہ چیختی چلاتی چلی گئی۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل کے پاس جا کر تعویذ لو، بیوی کو قابو کرنے کا چلہ کاٹو، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی وہ ختم کر دے گی۔ وہ بہت ظالم ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کافی دیر میرے پاس وہ بیٹھا رہا، پھر مجھ سے جانے کی اجازت لی اور اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اب مجھے عامل ڈھونڈنا تھا۔ میں نے اپنی ساری کہانی اپنی امی کو سنا دی۔ میرے بارے میں امی جان کر حیران رہ گئیں۔ پھر ہم نے بہت سے عامل سے رابطہ کیا۔ آخر کار ہم شہر کے مشہور عامل کے پاس پہنچ گئے۔ عامل نے چند سوالات کیے اور منتر پڑھنے لگا، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر وہ قابو میں نہ آئی۔ میری بیوی وحشی درندے کی طرح آگ بگولا ہو گئی۔ میری بیوی کو قابو کرنا عامل کے بس کی بات نہ تھی۔ الٹا عامل صاحب ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی نے عامل صاحب کی ٹانگیں بھی توڑ دی تھی۔ میری بیوی کی شکل بہت ڈراؤنی ہو گئی تھی، مگر اب چڑیل کی روپ میں سامنے تھی۔ پھر یہی اس کا چہرہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے ناخن والے ہاتھ آگے بڑھائے اور دوسرے ہی وقت میں اس کی گرفت میں تھا۔ اس کے بازو پر لمبے لمبے بال تھے، جیسے میں ریچھ کے حساب میں ہوں۔ پھر کیا مجھے وہاں سے اٹھا لے گئی۔ میں التجا کرتا رہا، مگر میں نے تمہیں روکا تھا ایسا نہ کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے، مگر تم نے ایک نہ مانی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں تمہارے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے تہ خانے میں قید کر کے رکھ دیا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہا۔ عجیب کشمکش تھی، کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا کہ کیا کروں اور کدھر جاؤں، اور کوئی تدبیر بھی ذہن میں آتی نہ تھی۔ سوچوں کہ یہ الغار تھی اور میں تھا کہ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ دل ہی دل میں نے اس بزرگ جن کو یاد کیا۔ کہتے ہیں نا کہ کچھ لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے جن کو یاد ہی کیا تھا کہ وہ حاضر ہو گئے۔ دعا سلام کے بعد احوال ہوئے، کہنے لگے معاف کرنا، میں اجتماع میں گیا ہوا تھا۔ آپ کے حالات کی خبر مجھے ہو چکی تھی، مگر آ نہ سکا۔ اس ملاقات کے بعد میں اجتماع میں چلا گیا۔ تمہیں اچھے عامل کے پاس جانے کا کہا تھا اور تم نام نہاد عامل کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تمہیں بھی قید کروا دیا اور خود بھی سزا پا بیٹھا۔ اب اس کا علاج مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اسے خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، اگرچہ کوئی نقصان بچانے کی کوئی کوشش کرے تو اسے تم ختم کر دینا۔ اپنے گرد دائرہ لگا لو اور اس کے حصار سے باہر نہ نکلنا جب تک چلہ مکمل نہ ہو۔ تمہیں قرآن مجید تو پڑھنا آتا ہے نا؟ یہ نسخہ لو اور جتنا کہا جائے اتنا پڑھنا، نہ کم نہ زیادہ۔ انشاءاللہ رہائی مل جائے گی۔ بھلا ہو اس نیک جن کا کہ جس نے میری مدد کی۔ اس نے مجھے وہاں سے آزاد کرایا اور میرے گھر پہنچایا۔ میری رہائی اور ٹھیک ٹھاک گھر پہنچنے میں نیک جن کا کمال تھا۔ وہ نہ ملتے تو میں پتہ نہیں کب کا مر کھپ گیا ہوتا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کا بھی نہ جانے کیا حال ہوتا۔ میں بیوی کی قید خانے سے چھٹکارا پا کر گھر پہنچ گیا تھا اور اپنی زندگی جی رہا تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میری بیوی آنکھ بگولا وحشت زدہ چہرہ لیے پھر سے میرے گھر آ گئی، اور وہ مجھے مارنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتی، میں نے اس نیک جن کا بتایا ہوا وہ عمل پھر سے شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ آگ اسے ختم کرنے لگی اور چند منٹوں میں میرے سامنے آگ نے اسے ختم کر دیا۔
آگ سے پیدا ہوئی تھی اور آگ میں جل کر ہی راکھ ہو گئی۔